جرم کیوں ہوتا ہے؟ ایک پرانی کہاوت ہے کہ دنیا کے تمام جھگڑے زن، زر اور زمین کے نام پر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں وکاس اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل ڈیلی کرائم ٹی وی۔ دوستو، آج کی کرائم سٹوری میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں لاہور کے علاقے چونگ میں ہونے والی ایک قتل کی ایسی لرزہ خیز واردات جس نے نہ صرف لاہور بلکہ پورے پاکستان کے اندر ایک خوف و ہراس کی فضا قائم کر دی۔ سوشل میڈیا کے اوپر ایک طوفان امڈ آیا ہے۔ جی ہاں، آپ جان گئے ہوں گے، امیر بالاج جو کہ ٹیپو ٹرکاں والے کے بیٹے، ان کا مرڈر ہوا اور اس مرڈر کے نتیجے میں نہ صرف لاہور پولیس حرکت میں آئی بلکہ پاکستان کی دیگر انٹیلیجنس ایجنسیاں بھی اس قتل کا سراغ لگانے میں حرکت میں آ چکی ہیں۔ یہ واردات ہوئی ہے لاہور کے علاقے چونگ میں واقع ایک نجی ہاؤسنگ سوسائٹی میں، جہاں پر ایک ریٹائرڈ ڈی ایس پی کے بیٹے کی دعوت ولیمہ کی تقریب جاری تھی۔ اس تقریب کے اندر لاہور کی مشہور سیاسی شخصیات، کاروباری حضرات اور انڈر ورلڈ کے بہت سے لوگ بھی آئے ہوئے تھے۔ بالاج ٹرکاں والا پاکستان میں کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ امیر بالاج ٹرکاں والا نہ صرف ٹرانسپورٹ بلکہ بدماشی کے دھندے سے بھی منسلک ہے۔ لاہور کی تمام بڑی مارکیٹوں میں اس کا ہولڈ ہے، جبکہ اس کے مد مقابل گوال منڈی کا مشہور انڈر ورلڈ گینگ بٹ گینگ، جس میں خواجہ عقیل عرف گوگی بٹ اور خواجہ تعریف عرف تیفی بٹ اس کے مد مقابل ہیں۔ ان دونوں گروپوں کے اندر مارکیٹوں پر قبضے اور نجی ہاؤسنگ سوسائٹیوں پر قبضوں کی ایک دوڑ چلی رہتی ہے۔ یہ دونوں گروپس آپس میں ہر وقت ایک دوسرے کے ساتھ اسی کھینچا تانی میں مصروف رہتے ہیں کہ لاہور کے اوپر سب سے زیادہ دہشت کس گروپ کی ہے۔ امیر بالاج کا قتل بھی اسی واقعے کا شاخسانہ ہے کہ لاہور کے اوپر اپنی بالادستی کیسے قائم کی جائے۔ دعوت ولیمہ میں آنے سے پہلے جگہ کی تمام تر سیکیورٹی بالاج کے سیکیورٹی گارڈز نے چیک کر لی تھی۔ انہوں نے اس ہال کو چاروں طرف سے گھیرا ہوا تھا، جبکہ جس صوفے پر امیر بالاج نے بیٹھنا تھا اس صوفے کو بھی گن مینوں نے ہر طرف سے گھیر لیا تھا۔ بالاج ہر وقت باہر جاتے ہوئے بلٹ پروف جیکٹ کا استعمال کرتا تھا، جبکہ اس کے سیکیورٹی گارڈ ہر اس آنے جانے والے شخص پر نظر رکھتے تھے جو بالاج کے قریب آنے کی کوشش کرتا ہے۔ پھر یوں ہوا کہ تقدیر کا بلاوا آ گیا۔ پھر وہ وقت آیا کہ جب تمام حفاظتی بند ٹوٹ گئے۔ ایک شخص جس نے اپنی کوٹ کی اوپر والی جیبوں میں 5-5 ہزار کے نوٹ ڈالے ہوئے ہیں، جو کہ بظاہر کسی معزز فیملی سے تعلق رکھتا ہے، بالاج کے قریب آ کر اس سے ایک سیلفی لینے کی گزارش کرتا ہے۔ امیر بالاج اپنے گن مینوں کو ہدایت کرتا ہے کہ اس شخص کو میرے پاس آنے دیا جائے۔ اس کے گارڈز نے مسلسل اس بندے پر نظر رکھی ہوئی تھی۔ مذکورہ شخص، جس کا نام بعد کے اندر مظفر پتہ چلا، جس کا تعارف ہم آپ کو اس ویڈیو کے بعد کروائیں گے، اس شخص نے امیر بالاج کے ساتھ سیلفی لیتے ہی اپنے کوٹ کی اندر کی جیب سے پسٹل نکالا اور امیر بالاج کے کندھوں اور گردن کے درمیان میں رکھ کر یکے بعد دیگرے 2 فائر کر دیے۔ بالاج کو فوری طور پر جناح ہاسپٹل ریفر کیا گیا، لیکن ہاسپٹل پہنچنے سے پہلے خون اس قدر زیادہ نکل چکا تھا کہ بالاج کی ڈیتھ ہو چکی تھی۔ امیر بالاج کی موت لاہور کے تمام کاروباری اور سیاسی حلقوں کے درمیان ایک ہولناک خبر بن کر پھیلی۔ لاہور کی تمام بڑی سیاسی شخصیات نے فوری طور پر جناح ہاسپٹل کا رخ کیا، لیکن ہونا وہی تھا جو تقدیر میں لکھا جا چکا تھا۔ ٹیپو ٹرکاں والا کا بیٹا اپنے باپ کی طرح، اپنے دادا کی طرح ایک دفعہ پھر ایک ہولناک واردات کی نظر ہو چکا تھا اور اس جہان فانی سے جا چکا تھا۔ اس واردات کے بعد اس وقوعے کی ایف آئی آر گوال منڈی کے مشہور انڈر ورلڈ ڈان خواجہ تعریف عرف تیفی بٹ اور خواجہ عقیل عرف گوگی بٹ کو نامزد کرتے ہوئے درج کر دی گئی، جبکہ یہ دونوں شخص واردات سے ایک رات قبل پاکستان سے باہر جا چکے تھے۔ اس کیس کی فوری تفتیش سی آئی اے لاہور کے سپرد کی گئی، جنہوں نے تمام سی سی ٹی وی فوٹیجز سے ریکارڈ لیا، تو یہ بات سامنے آئی کہ جس شخص نے فائر کیا تھا اس شخص کا نام مظفر ہے، یہ آرمی کا سابقہ کمانڈو ہے، جبکہ یہ خواجہ تعریف عرف تیفی بٹ کے پاس ملازمت کرتا رہا ہے۔ فائر کرنے والے شخص کو موقع پر ہی بالاج کے گن مینوں نے جان سے مار دیا، لیکن پولیس کی تفتیش میں یہ بات سامنے آئی کہ بالاج کے آنے کی خبر اور اس کے بلٹ پروف جیکٹ کا ڈیزائن کہ کس جگہ پر گولی مارنی ہے، یہ ساری انفارمیشن اس کے ایک قریبی ساتھی احسن شاہ نے 5 کروڑ روپے لے کر دشمنوں کو دی تھی، جس کا دشمنوں نے بھرپور فائدہ اٹھایا اور امیر بالاج کو اپنے راستے سے ہٹا کر ایک دفعہ پھر خواجہ تعریف عرف تیفی بٹ اور گوگی بٹ
لاہور کی مارکیٹوں کے انڈر ورلڈ کے سب سے بڑے انداتا بن کر سامنے آ گئے ہیں۔ اس وقت بظاہر ان کا کوئی مد مقابل نہیں ہے جو کہ بدماشی کی لائن میں، بھتہ خوری کی لائن میں ان کا مقابلہ کر سکے۔ کہ امیر بالاج کے قتل کے کیا محرکات تھے؟ یہ خاندانی دشمنی جو کہ تیسری سے چوتھی نسل میں منتقل ہونے والی ہے، اس کے پیچھے کیا محرکات تھے؟ ویورز، 80 اور 90 کی دہائی میں لاہور کے مشہور کاروباری علاقے شاہ عالم مارکیٹ کے باہر ایک ڈیرا بلہ نام کا پہلوان چلاتا ہے۔ بلے کا بظاہر کام کشتی اکھاڑے کرنا ہے، جبکہ وہ ٹرانسپورٹ کے کام سے بھی منسلک ہو جاتا ہے۔ 500 سے 600 ٹرک بیک وقت بلہ پہلوان کی ملکیت ہیں، جو کہ لاہور کے اندر ٹرانسپورٹ انڈسٹری پر ایک انداتا بن کر راج کر رہا ہے۔ پھر ہوا یہ کہ بلہ پہلوان کا بیٹا ٹیپو، جس کو بعد میں ٹیپو ٹرکاں والا کہا گیا، اسے ایک قتل کی واردات کے اندر نامزد کر دیا گیا۔ کچھ حلقوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ واردات ٹیپو ٹرکاں والے نے کی تھی، اس نے ایک مرڈر کیا تھا، لیکن بلہ پہلوان نے اپنے بیٹے کا نام نکلوانے کے لیے اپنے ہی 2 ساتھیوں حنیف بابا اور شفیق بابا کے نام پولیس کو دے دیے، جنہوں نے پولیس کے سامنے یہ اعتراف کیا کہ یہ واردات ہم نے کی ہے، ہم نے وہ مرڈر کیا ہے، جبکہ ٹیپو ٹرکاں والے کا اس واردات سے کوئی تعلق نہیں۔ ٹیپو کی بظاہر جان چھوٹ گئی، جبکہ بلہ پہلوان نے حنیف بابا اور شفیق بابا سے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ اقبال جرم کے زیادہ سے زیادہ 3 ماہ بعد دونوں کو چھڑوا لے گا، جبکہ بعد میں بلہ پہلوان نے ان دونوں کا حال تک نہیں پوچھا، جس کی وجہ سے حنیف بابا اور شفیق بابا کو 7 سال قید کی سزا ہو گئی۔ 7 سال قید بھگتنے کے بعد حنیف اور شفیق جیل سے باہر آئے تو انہوں نے باہر آتے ہی یہ سب سے پہلے قسم کھائی تھی کہ ہم بلہ پہلوان کا قتل کریں گے، اس سے اپنی اس ناجائز قید کا بدلہ لیں گے جو اس کے بیٹے کی وجہ سے انہیں بھگتنی پڑی۔ آخرکار وہ ٹائم آیا، حنیف اور شفیق نے بلہ پہلوان کو اس کے ڈیرے پر بیٹھے ہوئے برسٹ مار کر جان سے مار دیا۔ تمام تر کاروبار بلہ کے بیٹے ٹیپو ٹرکاں والا نے سنبھال لیا، جبکہ یہ دونوں قاتل اپنی جان بچانے کے لیے بلہ پہلوان کے مخالف عقیل عرف گوگی اور تعریف عرف تیفی بٹ کے پاس چلے گئے اور اس کے پاس پناہ لے لی۔ ٹیپو اپنے باپ کا بدلہ لینا چاہتا تھا، اس نے ایک پولیس مقابلے کے اندر حنیف اور شفیق دونوں کو مروا دیا، جس کا گوگی بٹ اور تیفی بٹ کو شدید رنج تھا۔ گوگی اور تیفی نے ٹیپو سے بدلہ لینے کے لیے سن 2003 میں ٹیپو پر ایک قاتلانہ حملہ کروایا، جس کے اندر ٹیپو ٹرکاں والا کے 5 گن مین مارے گئے، جبکہ ٹیپو خود شدید زخمی ہوا لیکن اس کی جان بچ گئی۔ 2010 کے اندر ایئرپورٹ سے باہر آتے ہوئے ٹیپو ٹرکاں والے پر ایک جان لیوا حملہ کیا گیا، فائرنگ کے نتیجے میں ٹیپو موقع پر ہی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ اس کے بعد ٹیپو کے بیٹے امیر بالاج نے تمام تر ٹرانسپورٹ اور بدماشی کا دھندا سنبھال لیا تھا، لیکن یہ پھر بھی دشمنوں کی آنکھ میں کھٹک رہا تھا، اور آخرکار 19 فروری 2024 کو ایک بار پھر ٹرکاں والا خاندان کا تیسرا سربراہ، جسے دشمنوں نے اپنے راستے سے ہٹانے کی ایک بھرپور پلاننگ کی، ایک آرمی کے سابق کمانڈو مظفر کو خواجہ تعریف نے اس بات پر قائل کیا کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے دعوت ولیمہ میں شامل ہو کر امیر بالاج پر فائرنگ کرے گا، جبکہ اس واردات کی مکمل نگرانی تعریف عرف تیفی بٹ کا سالہ ندیم عرف دیمی کرے گا، جبکہ تمام تر اندرونی خبریں امیر بالاج کے قریبی دوست احسن شاہ نے دیں۔ اسی نے بتایا کہ بالاج کس ٹائم پر اندر آئے گا، اسی نے بتایا کہ اس کے لیے کون سی سیٹ ریزرو ہے، اسی نے بتایا کہ اس کی بلٹ پروف جیکٹ کا ڈیزائن کون سا ہے اور اسے کس جگہ پر گولی مارنی ہے۔ CIA لاہور اس قتل کی تمام تر کڑیاں کسی نہ کسی طریقے سے اصل ملزمان تک جوڑنے میں کامیاب ہو چکی ہے۔ یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو چکی ہے کہ یہ واردات تیفی اور گوگی بٹ نے مل کر کروائی ہے، اور اس کا مقصد صرف اور صرف لاہور کے اندر ہر طرح کے کاروبار، ہاؤسنگ سوسائٹیوں کے قبضوں اور مارکیٹ سے بھتہ لینے تک تمام کاموں پر اپنا ہولڈ قائم کرنا ہے، اور کسی حد تک وہ اس میں کامیاب بھی ہو چکے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ لاہور پولیس ان مجرموں کو کب تک گرفتار کر کے کیفر کردار تک پہنچاتی ہے۔ انڈر ورلڈ کی اس لڑائی کے اندر اصل مقصد صرف اور صرف طاقت کا حصول ہے، وہ طاقت خواہ سیاسی ہو، خواہ معاشرتی ہو یا معاشی ہو۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس زن، زر اور زمین کے جھگڑوں میں
کب تک بلا پہلوان، ٹیپو پہلوان اور آخرکار امیر بالاج تک اپنی جانوں سے ہاتھ دھوتے رہیں گے؟ کب تک بہت سے گمنام حنیف اور شفیق اپنے آقاؤں کی خاطر قید و بند اور آخر میں اپنی جان سے ہاتھ دھوتے رہیں گے؟ اگر آپ کو ہمارا ویڈیو اچھا لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، ہمارے ویڈیو میں اپنے کمنٹس کا اظہار کیجئے گا۔ اگلے ویڈیو میں ایک نئی کرائم سٹوری لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔